أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اس بات کا بیان گزرا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ جہنمی ہیں. یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے. فرمایا وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من قبلی کا، اے محمد الرسول اللہ، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، الا مگر، اذا تمنا، جب کوئی وہ آرزو کرتا، القى الشیطان، تو ڈال دیتا شیطان، فی امنیتی، اس کی آرزو کے اندر وسوسہ، یا لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ. اب اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے کئی قسم کی روایات یہاں پر بیان کی ہیں، لیکن ایک روایت جسے کہا جاتا ہے واقعہ غرانیق، آیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتری. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى. یہ سارے کے سارے بتوں کا تذکرہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ٹھہر جاتے ہیں. ٹھہرنے کے بعد شیطان یہاں پر اپنی آواز بولتے ہیں، تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ یہ جو بت ہے لمبی لمبی گردنوں والے، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی. یہ روایت پیش کرتے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں، اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کہنے کے بعد سارے مسلمان سجدے میں گر گئے، اور ساتھ سارے کے سارے کافر بھی سجدے کے اندر گر گئے. یہ روایت ہے جو اس آیت کے نیچے لکھی ہوئی ہے اور کئی تفاسیر کے اندر لکھی گئی. پہلی بات، یہ جو آیت اگر ہم اسے مانتے ہیں اس آیت کے ذیل کے اندر، تو یہ بالکل بگاڑ پیدا کرتی ہے. سب سے پہلی چیز، عصمت انبیاء پر حرف آتا ہے. انبیاء کیا ہے؟ پاک ہے. انبیاء وہی بات کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. اللہ کیسے حکم دے گا کہ بتوں کی شفاعت قبول کی جائے گی؟ تو یہ روایت کیا ہوگی؟ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی. یہ روایت ٹھیک نہیں. اس روایت کے نہ ٹھیک ہونے کی سب سے بڑی وجہ، یہ روایت کسی بھی حدیث کی صحیح کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. یہ روایت آپ کو ملے گی تو صرف اور صرف تفسیروں کی کتابوں میں آپ کو ملے گی. یہ روایت قرآن کی اور کتنی آیتوں کی مخالفت کرتی ہے. پہلی آیت قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ. اگر یہ محمد الرسول اللہ یا کوئی اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات کہے گا، ہماری مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے کوئی بات کہے گا، ہم اس کی شہرت کو پکڑ دیں گے، اسے ختم کر دیں گے. اب یہ کتنا سخت جملہ ہے، لیکن اللہ نبی علیہ السلام کو فرمایا ایسی بات نبی کدھر کر سکتا ہے؟ یہ تو شیطان کا القاء تھا. دوسری چیز، اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری کوئی بھی بات تبدیل نہیں ہو سکتی. اور اللہ کی تو بات ہے وما ينطق عن الهوى، کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، جب یہ وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے آتے ہیں قطاروں کے اندر. وہ کوئی بھی چیز شیطان کو وحی کے اندر داخل کرنے نہیں دیتے، حفاظت کے اندر وحی آتی ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ لکھا کرتے تھے
نبی علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے وہ کیا کرتے؟ لکھ دیتے. تو اکابر صحابہ جو تھے، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے کہا تو بچہ ہے، تو نہ لکھا کر، یہ نبی ہے، کبھی مذاق میں بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اور بات چیت کرتے ہیں گھریلو معاملات کی، تو آپ ہر بات کو نہ لکھا کریں. تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی بات رکھی انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، جو کچھ میں بولتا ہوں لکھو. اللہ کی قسم مجھ محمد کی زبان سے کوئی بھی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلتی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں وَإِنَّ شَفَاعَتُهُمْ لَتُرْتَجَىٰ کہ ان کی شفاعت مانی جائے گی؟ بالکل غلط ہے. تیسری اور صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ مشرکین نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ والی روایت گھڑی، جسے مفسرین نے اٹھا کر ان تفاسیر کے اندر رکھ دیا. ہوا ایسے تھا کہ جب یہ سورت اتری، سورہ نجم، اور رسول اللہ نے تلاوت کی تو مشرکین سے رہا نہ گیا. اتنی فصیح اور بلیغ یہ سورت تھی کہ مشرکین سجدے کے اندر گر پڑے. اب اپنے آپ کو شرم سے بچانا تھا نا، تو کہنے لگے کہ ہم نے سجدہ تب کیا کہ محمد نے ہمارے بتوں کی تعریف کی. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ والی بات گڑی، تو یہاں سے یہاں تک اس امت کے اندر پہنچ آئی. اس آیت کے ساتھ روایت کا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق. ما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا مگر یہ کہ جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا، القى الشیطان شیطان ڈال دیتا، فی امنیتہ اس کی آرزو کے اندر خلل. ایک اس کا ترجمہ یہ. دوسرا ترجمہ الا اذا تمنا مگر جب کبھی وہ تلاوت کرتا، القى الشیطان تو شیطان ڈال دیتا، فی امنیتہ اس کی تلاوت کے اندر، اس کی قرات کے اندر خلل. یہ ترجمہ بھی اس کا ہے. اب آرزو کے اندر کیسے خلل ڈالتا ہے؟ تو پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ عمرہ کرنے جائیں گے. بتایا نہیں کہ کب جائیں گے، صرف اتنا بتایا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کریں گے. احرام کی حالت میں رسول اللہ نے خود کو بھی اور صحابہ کو بھی خواب کے اندر دیکھا. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیار ہوئے میرے صحابہ، آپ عمرہ کریں گے، تیاری وغیرہ کر لیں، اسی سال ہم عمرہ کریں گے. حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے مشرکین نے روک دیا. یہ تو بات پھیل چکی تھی کہ رسول کو خواب کے اندر آ گیا ہے، لیکن عمرے سے جب روکا، ان کو یہ بات مل گئی، بہانہ بن گئی مشرکین کے لیے کہ رسول کو کیسے خواب آ رہے ہیں کہ ہم نے تو اسے عمرہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑا. لیکن وہ سال گزرا، آگے پھر اللہ نے نئی آیتیں اتاری. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ. اللہ نے آپ کے خواب کو سچا کیا ہے محمد، آپ کو ہم جھوٹا خواب نہیں دکھاتے. اب آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائیں. اور پھر ساتھ دوسری جگہ پر حکم دیا کہ آپ کو جب یہ ملے، آپ کے اوپر حملہ کریں تو آپ کی واپسی کے اوپر حملہ کر دیں. یہ شیطان کا کیا ہوتا ہے وسوسہ. احد کے میدان کے اندر ساری چیزیں واضح سامنے نظر آ گئی، مسلمان جیت رہے ہیں، سارا چیز پتہ چل گئی، مشرکین بھاگ رہے ہیں، لیکن فوراً کیا ہو گیا، شکست کے اندر وہ میدان تبدیل ہو گیا. تو انہوں نے کہا من این لنا هذه العزیمہ، ہمارے لیے یہ کہاں سے آ گئی یہ شکست؟ ہم تو خوشی منا رہے تھے کس چیز کی؟ فتح کی. تو ادھر کیا کیا شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا، منافقوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں کیا استخصونہم باذنی، آپ کو یاد نہیں کہ ہم تو آپ کو فتح دے رہے تھے، آپ ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، آپ اللہ کے نام لیے ہوئے جانور کو ذبح کر کے کھائیں. جس جانور کے اوپر ذبح کیا گیا، نام لیا گیا، اسے کھائیں. تو اب شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا کہ محمد کہتے ہیں جس کے اوپر نام لیا گیا، جو ذبح کرے انسان وہ تو حلال، جسے اللہ مارے وہ کیسے حلال. یہ وسوسہ ڈالا. فرمایا یہ آپ کے اوپر بھی اور آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے زمانوں کے اندر بھی یہ کچھ معاملہ چلتا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے، موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر کتاب لانے کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے. پیچھے سامری اٹھتا ہے، اٹھ کر
بچڑے کو معبود بنا دیتے ہیں. یہ تو سارے انبیاء کے ساتھ یہ والا معاملہ لگا آ رہا ہے. اور جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی بات ہے. تو پہلے انبیاء کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ، بس اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر يُلْقِ الشَّيْطَانُ، جو کچھ شیطان ڈالتا ہے، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اللہ دوسری آیت اتار کر کیا کرتے ہیں؟ اس وسوسے کو ختم کر دیتے ہیں. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ مضبوط کرتا ہے اپنی آیتوں کو، محکم بناتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ، یہ شیطان لِيَجْعَلَ کیوں ڈالتا ہے؟ لِيَجْعَلَ تاکہ وہ بنا دے ما یلقی الشیطان، جو چیز اس نے ڈالی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر، وسوسہ جو ڈالا تھا، یہ کیوں ڈالا تھا؟ فتنتن، تاکہ یہ آزمائش بنا دے لوگوں کے لیے. اگر سارے کا سارا دین واضح ہو، فتنہ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر کیسے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو؟ فتنہ بنایا ہے، شیطان کو پیدا کیا ہے اللہ نے تاکہ آزمائش بنے. فتنتن کن لوگوں کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض، جن کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے. وہ بیماری کون سی ہے؟ شرک کی بیماری ہے، نفاق منافقت کی بیماری ہے، اور بدعات کی بیماری ہے، ساری بیماریاں ہیں. والقاسیۃ قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. یاد رکھیں، مشرک کافر بدعتی کوئی بھی ہے جو اللہ کی دین کے خلاف لگا ہوا ہے، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اور اتنا سخت کرتے ہیں کہ پہلے سے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر اتنے زیادہ سخت نہیں ہے جتنا میں ان کے دل کو سخت کرتا ہوں. کیوں؟ پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھوٹتے ہیں، پھٹتے ہیں، ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. بعض پتھر ایسے اللہ کے خوف سے پہاڑوں سے نیچے آ کر گر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل بالکل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایمان ذرا برابر بھی داخل نہیں ہوتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، یہ دور کی بدبختی کے اندر ہے، دور کی گمراہی کے اندر ہے.